بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظر. ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، باڈی کنسلٹنٹ ہیں، اسٹرالوجر ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے ہماری ملاقات اکثر ہوتی رہتی ہے. آج کچھ سیاسی باتیں کریں گے، اس کے علاوہ علم نجوم کے حوالے سے بھی پوچھتے رہتے ہیں. آج میں نے کچھ پوچھنا ہے جی خان صاحب کے حوالے سے. خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر آئین میں رہ کے جس کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں گے. پہلے مذاکرات جو سا ہے جی اچکزئی صاحب سے انہوں نے کہا ہے کہ جی ان سے ملاقات کے لیے ہوگا، اور اس کے بعد باقی جماعتوں سے اب دیکھتے ہیں جی کس جماعت کے ساتھ خان صاحب مذاکرات کرتے ہیں اور باہر آنے کے لیے کوئی چانسز بنتے ہیں، اور کیسز کا کیا ہوگا اس حوالے سے بھی. اور اس حکومت کے حوالے سے جعفری صاحب نے کہا تھا کہ جون، جولائی، اگست ابھی جو سا ہے مشکل ہے، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. جعفری صاحب سے ہی بات کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ کرم ہے مالک کا، شکر الحمدللہ، کروڑ کروڑ شکر ہے جی. سر خان صاحب تو اندر ہیں، مگر لگتا ہے کہ حکومت کافی سر مشکلات کا شکار ہے. بجٹ بھی اندر آگے رہ بڑھیں. کے بھی بہت سارے لوگوں پہ حاوی ہیں، اور بالکل. وہ آئی کے نے آنا ہے. میں بار بار کہتا ہوں، میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا ہوں سر. وہ اوپر بیٹھا ہوا مالک، اس کا انرجی پیٹرنز ہے، اس نے جو کوئی تھوڑا بہت علم عطا کیا ہے، اس کی روشنی میں جو مجھے سمجھ آتا ہے میں اس کی روشنی میں بیان کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آئی کے نے آنا ہے، اور آئی کے نے باغ ڈور سنبھالنی ہے. اور یہ جس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی میں بات کر رہا تھا کہ نومبر 2024 سے پہلے مجھے پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نومبر کے بعد آ جائے گی. میں ابھی 100% یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مجھے لگتا ہے کہ 2 الیکشن ہو جائیں گے، لیکن مجھے یہ چانسز نظر آ رہے ہیں. جب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں نا، تو ہمارے پاس پازیٹیو، نیگیٹو، یس، نو دونوں کے آنسر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کو ہم پرسنٹیجز میں چیک کرتے ہیں، پرسنٹائل انالیسس کرتے ہیں اس کا. یعنی اگر ہمارے پاس 51% کسی ایک چیز کا جواب آ رہا ہے نا، تو ہم اس کو 100% ہاں سمجھتے ہیں. یعنی کہ 1% اوپر جاتا ہے تو پھر 100% ہوا ہے. جی، ہم اس کو جو ہے نا سمجھتے ہیں. اب یہ جو الیکشن والی پرسنٹیجز ہیں نا، یہ 50 کراس نہیں کر رہی، یہ 41-42% پہ رکی ہوئی ہیں. لیکن 41-42% بھی ایسی پرسنٹیج ہے کہ جس کو آنکھیں بند کر کے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، جس کو آنکھیں بند کر کے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی کیلکولیشن 80% سے زیادہ ہے نا، تو ہم اس کو بالکل ریالٹی سمجھتے ہیں کہ یہ تو اب ہو کے رہے گا. تو اسی طرح آئی کے باہر آنے کے یا آئی کے کی باغ ڈور سنبھالنے کے جو نمبرز ہیں نا، وہ 87-86% ہیں. اچھا. تو میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ہی از کمنگ. 87-86%. سر یہ کوئی قدرت کی کرم نوازی ہے، اللہ کی رحمت ہے اس کے ساتھ، اللہ کی بنایا ہوا انرجی پیٹرنز ہیں اس کے ساتھ. اینڈ ہی کین ٹرن دا ٹیبل، ہی کین ٹرن دا ٹیبل، نو ایشوز. وہ بہت پاورفل ہے اور وہ بہت کچھ بدل سکتا ہے. سر عدالتوں کی طرف سے کہا کہ خان صاحب کو کہ جی مذاکرات کی طرف آئیں اور جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں. پہلے عدالتوں نے ان کو تھوڑا بہت، عدالتوں کی طرف سے ان کے کیسز ختم ہوئے. اب جو سا ہے عدالتوں کی طرف سے مشورہ دیا گیا ہے کہ جی کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں. اب آگے کون سی ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ اتحاد کریں گے تو کچھ اچھا رزلٹ آ سکتا ہے؟ سر ابھی چیزیں کافی اچھی ہو جائیں گی. ابھی ایگزیکٹلی اتحاد کی بات تو شاید میرے لیے کہنا مناسب یا وقت سے قبل از وقت مذاکرات ہوگا، سمجھ لیں. لیکن مذاکرات ضرور ہوں گے، اور اس کا نتیجہ آنے والے وقت میں ان ایکسپیکٹڈ ہوگا. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں. ان ایکسپیکٹڈ ایسے کہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کوئی راستہ کھولیں گے، یہ مذاکرات کسی اور چیز کا راستہ کھولیں گے. یہ مجھے بہرحال یہ ملک ایجیٹیشن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس صورت میں پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت بڑا ایج ہوگا کہ ہم نے تو مذاکرات بھی کر لیے، یہ چیزیں نہیں ہو رہی. جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ملٹی فیسیٹڈ ہیں، جو اپنے چہروں پہ نقاب لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ وقت ہے ان کے چہروں سے بھی نقاب اٹھائے جانے کا. اب وہ بھی سامنے آ جائیں گے کہ جو بظاہر جمہوریت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں اور اندر میں فسطائیت ہے، تو وہ سارا کچھ کھل کے سامنے آئے گا. پھر میں نے ایک عرض کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میاں صاحب کا پریزیڈنٹ بننے کا، پارٹی پریزیڈنٹ بننے کا فیصلہ بیک فائر کر سکتا ہے. یہ اس کی ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. اچھا. تو the time will tell, nothing to worry about. Allah has his own plans and Allah will do the best for you. پاکستان کا بہرحال میں بڑا ہوپ فل ہوں، بڑا ایمان کی حد تک مجھے یقین ہے کہ
کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا، ہماری آنے والی نسل کا مستقبل بہت اچھا ہے. ہم نے ٹھیک ہے، ہماری جنریشن نے بھگتا ہے، ہماری جنریشن نے قیمت دی ہے، اوکے دا ٹائم ول ٹیل، انشاءاللہ بہترین ہوگا. سر عوام کا جو سا ہے نا، اب عوام کی بات کریں تو عوام کے لیے ایک بجٹ پیش کیا جا رہا ہے پھر سے، جیسے ہر سال ہوتا ہے. 2024-25 کا بجٹ آ رہا ہے. یہ بجٹ بڑا خطرناک ہے. اب اس بجٹ کے حوالے سے بتائیں. یہ بجٹ بہت خطرناک ہے. یہ بجٹ حکومت کے لیے بھی خطرناک ہے، یہ بجٹ پاکستانیوں کے لیے بھی خطرناک ہے. تو دیکھتے ہیں. عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا سر، جیسے ہر باری نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی عوام ہو سکتا ہے یہ حکومت دوست بجٹ بھی نہ ہو. اچھا، یعنی کہ حکومت کو بھی وقتہ پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مجھے لگ رہا ہے سر، میں اپنی کیلکولیشن سے کہ میں کچھ چیزیں بڑی سیریسلی بیان کرتا ہوں، لیکن سم ہاؤ آن اے لائٹر نوٹ اس کو بیان کر دیتا ہوں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مجھے اس وقت پاکستانیوں کی مشکلات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور جب پاکستانیوں کی مشکلات بڑھیں گی تو پھر اس کے کانسیکوینسز آنے کے بہت چانسز ہیں. میں نے آپ کو بار بار کہی، میں نمبرز کا آدمی ہوں سر. میرے پاس نہ کوئی موقع ہے، نہ کوئی جن ہے، نہ مجھے پتہ ہے، نہ میں ان کی طرف جاتا ہوں. میں سائنس کا آدمی ہوں، مجھے دو دونی 4 سمجھ آتا ہے. مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جب بھی زحل اور 8 کا عدد رولر ہوتا ہے تو اس سال کے اندر پہلے 6 مہینے آپ جو کرتے ہیں، اگلے 6 مہینے وہی رزلٹ ہوتا ہے. زحل عوام دونوں طرف دیکھ لیں. اچھا، جس نے جو کیا ہے نا، وہ جون کے دوسرے ہفتے کے بعد بھگتنا شروع کر دے گا. مکافات عمل ہے یہ. اب دوسرا سپیل جب شروع ہوگا تو اٹ ول ٹیل یو سر. خاص طور کے اوپر یاد رکھیے گا، یہ جولائی، اگست، ستمبر، وہ کہتے ہیں نا ستمگر، تو شاید اس ستمگر سے پہلے کچھ بہت سارے ستم ہو چکے ہوں. اچھا، الیکشن کی آپ نے بات کی کہ مجھے 51% الیکشن کا 41% چانسز لگتے ہیں کہ شاید الیکشن دوبارہ ہو جائیں، شاید حکومت چلی جائے. یہ اسی سال کی ہے سر؟ اور میں کچھ صدیاں بعد کی گل کر رہا ہوں. اگلے سال بھی جا سکتا ہے نا، میں کنفرم کر رہا ہوں کہ اس سال کے 2024 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. 2024 میں مجھے لگتا ہے، جو میں نے کہا تھا کہ سال میں 2 الیکشنز کی اب انرجی نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے. اٹس ناٹ کنفرمڈ یٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں، اٹس ناٹ کنفرمڈ یٹ، لیکن یہ اس کے چانسز بنے ہوئے ہیں جس کو میں آنکھ بند کر کے نگیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا سر، خان صاحب کی دوبارہ بات کریں تو خان صاحب جو سا ہے اب باہر آنے کے چانسز آپ نے کہا جی 86 to 87% ہیں. خان صاحب نے واپس آنا ہے، ابھی فوری نہیں آنا، مطلب یہ بھی نہیں ہے اس کی اس طرح کی بات شاید میں کلیئر نہیں بتا سکا. آئی کے نے، میں بار بار کہتا ہوں، سوئفٹ موو، یعنی ایسے ہی عدالت نے کہا چلیں جی جائیں گھر، تو وہ نہیں ہوگا. وہ طریقے سے ہوگا. اب چونکہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ اور چیزیں ہو گئی ہیں، تو آئی کے نے آنا تو ہے باہر. بالکل. تو کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا. وہ ہی اسٹینڈنگ ٹال. کیونکہ میں پھر کہتا ہوں، اللہ ان کے ساتھ کھڑا ہے جی. اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اللہ لفظ ہے. اب لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تو پھر مطلب وہ پوچھ رہے تھے کہ جی ہو تسی یہ بارے ہے گل کر. میرے دوست ہیں سر، میں پھر کیا کروں. میری چونکہ زیادہ دوستیاں، میں بار بار کہتا ہوں، میں پارٹی کا نام نہیں لیتا، لیکن اینٹی عمران خان جو ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے، میں نے گورنمنٹ کالج میں ایک زندگی کا بڑا لمبا ٹینیور گزارا ہے. تو گورنمنٹ کالج میں ہمارے جو ارد گرد کے سارے یار دوست ہیں وہ سارے وہی ہیں جو آج کل عمران خان کے اینٹی ہیں. تو ہم چونکہ وہ پرانے دور کے لوگ ہیں، تو پرانے دور میں اس وقت وہ تو ایک اسپیل تھا نا میاں صاحب کا. بالکل. تو وہ آج تک چل رہا ہے. تو میرے دوست ہیں، وہ پھر میں کہتے ہیں کہ جی تسی انج کر دیں ہو، تسی انہاں دا نام لے لیندے ہو. تو میں پھر ان کو بعض اوقات فون پہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میں اپنی مرضی نال تو نہیں کرتا نا. تو میری مرضی سے تو آئی کے نے نہیں آنا. بالکل. میری مرضی سے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہونی. اگر ہونی ہوتی تو سب سے پہلے سر میں اپنا بہت کچھ سیٹ کر لیتا. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. یہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم کبھی بھی پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتا. کسی انسان ایک شخص کے لیے نہیں ہوتا. بالکل. وہ سب کے لیے ہوتا ہے. عذاب بھی ساری قوم کے اوپر آتا ہے، برکت بھی ساری قوم کو ملتی ہے.
ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی. اللہ اس قوم کی حالت بدل دیتا ہے جو اپنی حالت بدلنے کی خود کوشش کرتی ہے. یعنی میجورٹی آف دا قوم اگر یہ کرنا شروع کر دے اللہ بدل دیتا. تو میجورٹی جب اس طرف کھڑی ہو جائے گی یا اس طرف کھڑی ہو جائے گی حالات بدل جائیں گے. تو اس وقت جہاں پہ آواز خلق ہے ہو سکتا ہے وہیں حالات بدل جائیں. جون کا آپ نے دوسرا ہفتہ بولا ہے, دوسرے ہفتے میں جو سا ہے شروع ہونے والا ہے سر. جون کا دوسرا ہفتہ کون یہ سا اس کا بجٹ 12 تاریخ کو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے. تو بس دوسرے ہفتے کے بعد دیکھیے گا ہوتا کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہی مجھے بتا رہے ہیں کہ بجٹ 12 کو آ رہا ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جون کے دوسرے ہفتے کے بعد کلیشز ہیں. کہ کشمیر میں جو لاسٹ ٹائم ایک معاملہ ہوا, جو سارا کچھ ہوا, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ادھر پنجاب, سندھ, بلوچستان صوبوں کی حد تک اس طرح کا نہیں ہوگا لیکن ہوگا. آپ نے لاسٹ ٹائم مجھے کہا تھا کہ صوبوں میں بڑا اہم وہ ہو رہا ہے. آخری ایجیٹیشن پنجاب سے ہوگی, پہلے کے پی کے اور دوسرا آخری ایجیٹیشن پنجاب کی ہوگی اور وہ فائنل ہوگی. وہ فائنل ہوگی. حکومت کا بتائیں. سٹیبل نہیں ہے. سٹیبل نہیں ہے حکومت سٹیبل نہیں ہے. کتنا ٹائم نکالنے تو سٹیبل ہو جائے گی؟ اگر یہ حکومت, جس کے مجھے 2% بھی چانس شاید مشکل نظر آ رہے ہیں, اگر یہ حکومت نومبر 2024 کو پار کر جاتی ہے تو پھر یہ سکون میں ہے, پھر ٹائم نکال جائے گی, پھر کر جائیں گے. لیکن نومبر 2024 آتا ہوا مشکل لگ رہا اس سے پہلے ستمگر بھی تو ہے نا. سر میں نہیں وہی حاصل کر ٹھیک ہے. میں کیلکولیشن کا آدمی ہوں, میری مرضی سے نہیں ہوتا سر. میں پھر کہہ رہا ہوں بالکل. وہ کئی میرے دوست ہیں بہت اچھے پولیٹیشینز بھی ہیں, فون کر کے ساڈا نہیں تسی دس دے. میں ان سے میں کہ بھائن پھر بن جو جا کے جو بننا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر, لاسٹ میں آپ مجھے بتا دیں کہ یہ اس الیکشن یہ بجٹ کے بعد ڈالر اور ہماری اکانومی ڈالر کی فلائٹ ہے سر. ڈالر قابو نہیں آئے گا ان کے. بجٹ کے بعد اکانومی میں بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے, بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو وہی بات وہی ہے, میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک فقیر سے, ایک بہت بڑے درویش سے, اب مجھے چونکہ نام ان کا ایگزیکٹلی شاید قلندر سید صفدر علی بخاری ہیں یا حضور صوفی برکت علی ہیں, بہرحال انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جب لوگ مہنگائی کی وجہ سے خون کے آنسو روئیں گے تب انقلاب آ جائے گا. ٹائم آنے والا سر کوئی گل نہیں, ایسے ہی ہے, خون کے آنسو ہی رو رہی ہے عوام اب جو سا ہے مہنگائی سے اتنا تنگ آئی ہوئی ہے. بہت شکریہ سر. جعفری صاحب کہہ رہے ہیں جی خون کے آنسو جب عوام روئے گی تو تب انقلاب آئے گی. کس نے کہا تھا سر یہ میرا خیال ہے کہ قلندر سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا. میرا ایگزیکٹلی انہی کا ہے, یا پھر یہ حضرت صوفی برکت علی کا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ قلندر پاک کا یہ ہے. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کسی فقیر سے سنا ہے اور کسی بڑے فقیر سے سنا, تو ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. ایسے ہی ہے جی, عوام کے تو آنسو نکل ہی آئے ہیں, خون کے نکلنے والے ہیں, باقی آنسو نکل آئے ہیں. بہت شکریہ سر. یہ بڑی عید پہ خون بہائے نا تو باقی اپنی بھی باری آ جائے گی. اپنی باری آ جائے گی. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.